الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر دور میں آتے رہے، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی موجود ہوتے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی وسلم کے بعد رسول ہیں، اور آپ کی زندگی میں ہی آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام یہ دریا تھا، اس پار ان کی نبوت کی ترتیب چلتی تھی۔ اسی طرح ہی اور بھی کافی جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ نبی یہ پیغام لے کے آتی۔ سورہ یاسین میں جو واقعہ ہے وجاء من نقص المدینہ رجل یسعی، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یکے بدیگر 3 نبی آئے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغام کو لے کے، اس ترتیب کو لے کے آگے چلتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بہت نبی آئے، آپ رسول تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے۔ ایک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ٹوٹل ہیں، نبی ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں جن پہ شریعت ہوئی اور جن کی شریعت کو آگے چلایا گیا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ رسول ہی کی شریعت کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ 5 العزم رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا نوح علیہ السلام نجیب اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 العزم رسول ہیں۔ تو باقی انبیاء آتے رہے اور پیغام کو لے کے چلتے رہے، لوگ اعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خاتم النبیین، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو یہ جو پیغام رسانی ہے، یہ دین کی تبلیغ، دین کی ترتیب، اعمال، سیکھنا، سکھانا، تربیت، یہ امت کے ذمہ کر دی گئی، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس کام کو لے کے کریں۔ تو یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس نبوت کی جیسے اور سنتے ہیں، اس طرح یہ بھی کہ اس کام کو لے کے چلے۔ یاد رکھیں جیسے ذکر کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، ذکر ایک وسیع لفظ ہے جس میں بہت چیزیں آتی ہیں، اسی طرح تبلیغ بھی ایک لفظ ہے، اس میں یہ نہیں کہ ایک خاص طریقے سے، جہاں آپ کی اپروچ، جیسے آپ کی اپروچ، جیسے حالات، جس ترتیب میں آپ نے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، تبلیغ حکمت ترتیب کے ساتھ، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ لیکن وقت کے تقاضوں کے ساتھ تبلیغ کے ترتیب بھی بدلتی گئی۔ اب تو بہت میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے، آپ کے موبائل کی وجہ سے، اور اس کے بعد کتابوں کی صورت میں اور ترتیبوں میں، ٹیلی فون کی صورت میں، بہت چیزوں میں اب جو ہے نا وہ سہولت ہو گیا کہ پیغام کو آگے کیسے پہنچایا جائے۔ ایک وقت تھا بہت سفر کرنے پڑتے تھے، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، اب اتنی مشقت اور محنت نہیں رہی۔ اللہ نے دنیا کو ایک محلے کی طرح بنا دیا، 1 سیکنڈ یا 2-3 سیکنڈ میں یہاں کی خبر دنیا کے دوسرے بڑے اعظموں میں چلی جاتی ہے، وہ لائیو میں دیکھی جاتی ہے، اتنا تیز کام ہے۔ تو اسی ترتیب سے تبلیغ کا کام بھی بدل گیا، ترتیب اس کی بدل گئی۔ مقصد ہے پہنچانا، پہنچانے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ذریعہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ ایک اسباب ہے، مقصد اپنی جگہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیغام کو، دین کو، قرآن کو، اعمال کو
آگے پہنچایا جائے۔ اس کے لیے کوئی بھی طریقہ جو کیا جائے گا استعمال جو بھی ہوگا وہ تبلیغ ہی کے زمرے میں ہوگا۔ کسی ایک کی اس پہ یہ نہیں کہ یہی طریقہ ہے، بلکہ سارے طریقے مدارس کے طریقے جو تبلیغ کا طریقہ ہیں، لوگ خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ جماعت کا طریقہ ہے، حضرات صوفیہ کا طریقہ ہے، خانقاہی نظام کے تحت۔ اسی طرح بعد لوگ تبلیغ کو خدمت خلق کے طریقے پہ کرتے ہیں کہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو بھئی ہماری ذمہ داریوں میں جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ ایمان لے آئیں، اپنے اعمال سیدھے کر لیں، اللہ اور اللہ کے نبی کا تعلق مضبوط بنا لیں، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنی بیوی بچے، اور بیویاں تو خاوند اور بچے، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ بہن بھائی، اپنا گھر، اپنی ذمہ داری، اپنے ملازمین، اپنے ارد گرد کا ماحول، اپنے دوست، ان تک بات کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مبارک طریقہ اور سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اتری تو سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والی وہ سعادت مند آپ کی بیوی، ہم سب کی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ سب سے پہلے ایمان لے کے آئی ہیں وہ، اللہ نے بہت بڑی سعادت دی ہے ان کو، اور انہوں نے اپنا سارا مال دین پہ لگا دیا اور اس ترتیب کو لے کے چلے۔ پھر حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی 20 سال کی عمر میں شروع ہوئی، آپ کو نبوت ملی 40 سال میں، تو 20 سال کی دوستی چل رہی تھی، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، مزاج جانتے تھے، قربانی دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی۔ تو سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دم مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد بچوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ پھر یہ بات آگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو فرمایا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ فرمایا جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے، جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے۔ تو یہیں سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے گھر والوں کا ایمان، اپنی اعمال کا، اپنی ترتیب کا، ارد گرد کے ماحول بنائیں۔ اگر نہیں بنائیں گے تو ماحول آپ کو بنا دے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اگر آپ نے اپنے ماحول کو نہیں بنایا تو آپ ماحول کا حصہ بن جائیں گے اور ماحول آپ کو لے جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جب سیلاب آتا ہے یا طوفان آتا ہے نا، تو جو کسی مضبوط ترتیب میں نہ ہو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ طوفان ہے دنیا، سیلاب ہے دنیا، یہ بہت جلدی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو یہ سنت مطہرہ ہے کہ آدمی اس کام کو لے کے چلنے والا ہو۔ اللہ جل شانہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے، نازل فرمائے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات صوفیاء میں سے ایک ترتیب کو تھوڑا سا حالات کے تقاضے کے تحت بدلا۔ جیسے تبلیغ جماعت میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب شروع کی، شروع میں ان کی بڑی مخالفت ہوئی، یہ آپ نے کون سی تبلیغ کہاں سے نکالی، تو ایسے جماعتیں یا گشت تو ایسے وقت تو نہیں لگتا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، لیکن یہ ایک ضرورت ہے کہ اس طرح لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے۔ اسی طرح حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اب لوگوں کے اندر نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ مجاہدہ ہے، نہ اللہ والا ڈھونڈتے ہیں، نہ ذکر اذکار کی ذوق شوق ہے، وہ زمانے کے رنگ میں رنگے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ آپ کو اجر عظیم دے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے عام آدمی کو بھی اس اس ترتیب، اس مجاہدے، اس ترتیب میں ڈالا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے، اپنی دکان، اپنے دفتر میں بیٹھے، اپنے ماحول میں بیٹھے ہوئے اللہ کی مجالس کو، ترتیب کو اپناتے ہوئے، جو جنگلوں میں جا کے، غاروں میں جا کے، پہاڑوں میں جا کے اور دنیا چھوڑ کے جو اسے نعمت ملتی تھی اسے اس کے گھر میں اس سے اچھے طریقے آسانی سے میسر ہو گئی۔ اور یہ بہت بڑی تبدیلی تھی تصوف کے ناطے سے۔ یہاں تو حضرات آپ اگر واقعات پڑھیں اہل اللہ کے، وہ تو اتنا رگڑا دیتے تھے کہ اگر آدمی تھوڑا سا بھی ناقص یا مضبوط نہ ہو تو بھاگ جاتا تھا۔ ایک بزرگ کے واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ان کے پاس ایک بندہ ہے، 10 سال گزر گئے، 10 سال۔ تو ایک دن کھانا کھا رہا تو کہتا ہے حضرت آج سالن میں نمک بہت تیز ہے، تو حضرت فرمایا اٹھ چلا جا، 10 سال چلا جا تو یہاں سالن میں، ہم تو جناب دین کا بھی مذاق اڑا جاتے ہیں، کیا باتیں ہم جگتے کر جاتے ہیں۔ یعنی تصوف میں بڑی رگڑے دیتے تھے، بہت رگڑے دیتے تھے،
اور آدمی کو گھر بار بھی چھڑا دیتے، بیوی بچے چھڑا دیتے، پسند کا لباس نہیں پہننے دیتے، پسند کا کھانا نہیں کھانے دیتے، نیند بہت تھوڑی کر دیتے تھے، باتوں کی پابندی لگا دیتے تھے کہ آدمی باتیں بھی فالتو کسی سے نہیں کر سکتا، بہت سختیاں کرتے تھے۔ تب جا کے آدمی کی اصلاح اور ترتیب، اور یہ پھر اس کے لطائف، اس کے مراقبات، پھر اس کو آگے یہ چلایا جاتا تھا۔ بہت محنت ہوتی تھی، بہت محنت ہوتی تھی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ لوگ محنت کے عادی نہیں رہے، آسانی ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا جی، زندگی میں کتنی آسانی ہو گئی۔ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر ہی گیراج بھی ہے، گاڑی بھی میسر ہے، گھر میں آپ کا جو باتھ روم ہے اس میں ساری چیزیں ہیں۔ ایک زمانے میں ہم نے خود بھی جب اجتماع پہ جاتے تھے تو بعض 3 میل دور جانا پڑتا تھا حاجت کے لیے، اور لوگ ہوتے تھے تو ہم شہری تھے تو ویسے بھی شرم آتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو کتنی آسانی ہے، گھر کے اندر پانی ہے، اس کے بعد سہولت ہے۔ عورتوں کو دیکھیں کتنی محنت ہوتی تھی بچے کو پالنے میں، پیمپر باندھ دیا بس عورت فارغ ہو گئی۔ آپ ادھر چولہا آن کیا تو جناب آگ ان عورتوں سے پوچھے جنہوں نے لکڑیاں، گیلی لکڑیوں کو خشک کرنا اور خشک لکڑیوں کو آگ لگانا اور منہ ہاتھ کالے کر لینا، کتنی آسانیاں اللہ جل شانہ نے نصیب فرما دی۔ اسی طرح ہی دین کے معاملے بھی اللہ نے بڑی آسانیاں میسر فرما دی، اتنی آسان فرما دی ہیں، اتنی آسان فرما دی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم مرید نہیں ہو، تم مراد ہو۔ مرید تو وہ ہوتا ہے جو محنت مجاہدے کر کے پاتا ہے، تمہیں تو میں خود دے رہا ہوں، آؤ آؤ، تمہیں تو سب کچھ بغیر تمہاری مانگے بھی تمہیں مل رہا ہے، بغیر مجاہدے، بغیر محنت کے تمہیں مل رہا ہے۔ کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل بات تھی۔ آپ اکثر لوگ، تھوڑے لوگ ہی پڑھتے ہیں واقعات اہل اللہ کے پرانے، اگر آپ ان کی مجاہدات، ان کی ترتیب کو پڑھیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں کوئی 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب فوت ہوئے سعودیہ میں، تو مدینہ کے تھے، تو ان کی عمر 130 یا 35 سال عمر تھی، اور انہوں نے 120 حج کیے، اور 120 حج میں ان کا کوئی ناغا نہیں آیا۔ کورونا کے جو 2 حج ہیں ان کا وہ ناغا آیا ہے، اور کبھی ان کا ناغا نہیں آیا، اور جب سے وہ مکے آئے اس کے بعد کبھی انہوں نے دوسری صف میں نماز نہیں پڑھی۔ یعنی سعودین انہیں کہتے تھے مکہ کی بلبل۔ کہنا بڑا آسان ہے، یہاں اپنی مسجدوں میں کوئی پڑھ کے دکھائے نا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں تکبیر اولیٰ کی بات ہی نہیں کر رہا۔ وہاں تو نماز سے آدھا گھنٹے پہلے 20 صفحے لگ چکی ہوتی ہیں، دھکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں پہلی صف میں انہوں نے اس میں کبھی دوسری صف میں نہیں پڑھی، تکبیر اولیٰ سے پڑھی، اور اس میں کبھی ناغا نہیں ہوا، اور صرف جو عید کے روزے ہوتے ہیں اس دن روزہ نہیں ہوتا تھا۔ 365 دنوں میں ان کے صرف وہ ناغے ہوتے تھے جس روزہ رکھنا جائز نہیں، ان کا روز روزہ ہوتا تھا، اور رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ دن میں کچھ ان کا وقت تھا جس میں وہ تھوڑا سا آرام کر لیتے یا ان کی ترتیب ہوتی تھی، اور ان کی ترتیب اسی ہی طرح ہی گزری ہوئی تھی۔ میں مجاہدے کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو 4 ٹائم آدمی، یہاں تو 4 ٹائم آدمی جناب وہ کوئی ذکر کرانا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 1400 سال میں اتنا بڑا بزرگ ہی کوئی نہیں آیا تھا، میں تو سب سے بڑا بزرگ ہوں۔ اللہ جل شانہ معاف کرے، اس دن ایک صاحب مجھے ملے تو کہتے ہیں جی پیر صاحب کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا حادیت میت تک عربیت تک اس کی مراقبات ہو گئی۔ اس سے آگے ایک اور صاحب چلے گئے، ان کا جو میرے گھر ملنے آیا بس وہ اس کو منصب مل جاتا ہے۔ تو یہ تو حال بن گیا، لوگوں نے زندگیاں لگائی تو کسی نے کہا میں ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ آپ 80 میں پیدا ہوئے اور 50 میں دنیا سے گئے، 150 میں 70 سال عمر ہے۔ بعد میں لکھا ہے 55 حج کیے ہیں، بعد میں لکھا ہے نہیں 55 سے کم کیے ہیں، 15 سال کی عمر میں پہلا کیا تھا، مسلسل حج ہیں، بعد میں کا کم ہے، جو بھی۔ اور جب بھی آپ حرم گئے، کبھی بھی گئے، آپ روزانہ 2 رکعت میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور رمضان میں 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ اور حال یہ ہے کہ جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ کوفے کی مسجد میں میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ گیا تو میں نے امام صاحب کو دیکھا کہ بیٹھے رو رہے ہیں، اور ایسے اپنی داڑھی کو ہاتھوں میں ایسے پکڑا ہوا اور سر نیچے کیا ہوا اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے اور روتے جا رہے ہیں، اور جیسے اپنے آپ کو آدمی ملامت کرتا ہے یا روتا ہے۔
تو ایسے بیٹھے تھے، کہتے میں بڑی دیر دیکھتا رہا، امام صاحب اپنے حال میں تھے، روتے رہے تھے، فرماتے ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چلا گیا تو میں سحری میں مسجد جلدی آ گیا، تو میں جہاں امام صاحب کو چھوڑ کے گیا تھا امام صاحب اسی حال میں بیٹھے رو رہے تھے۔ لوگوں کی زندگیاں کیا گزری ہیں، یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کون کیا لے کے اور کیا اس کی شان ہے۔ یہاں تو جس کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے وہ کہتا ہے میرے جیسا ہی کوئی نہیں، میدان محشر میں پتہ چلے گا کون کون کیا لے کے آیا اور اللہ نے کس کو کیسے قبول کیا۔ ہر آدمی اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ وہاں جائے گا، ہر آدمی اپنی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا اور وہاں بہت مشکل پیش آئے گی۔ تو بھئی دین جو ہے نا، یہ ہماری ذمہ داری دو ہیں، ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، ایک ہے پھیلانے کے اعتبار سے۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پہلے دین آیا، پھر آپ نے آگے دین کو پھیلایا۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، جبل نور کہتے ہیں غار حرا کے پہاڑ کو نا، نور کا پہاڑ۔ تو 78 میں جب میں گیا تو اس وقت اس طرح نہیں تھا، ابھی تو بہت آسانی ہو گیا، ذرا وہ لوگوں نے سٹیپ سے بنا دیے ہیں۔ تو اس زمانے میں اتنے زیادہ نہیں تھے لوگوں نے کیا تھا، جا کے بھی رستہ بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب گھر سے تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میں 8 دن بعد یا 6 دن یا 7 دن بتا جاتے میں آ جاؤں گا، تو اتنا ہی کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ آپ نہ آئے ہوتے، تشریف نہ لائے ہوتے، تو ہم سب کی امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے اور وہ 55 سال کی تھی، 55 ایئرس عورت تھی، بچے تھے۔ آپ خود لیتی سامان، ساتھ غلام کو لیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں ہوتے تو حضرت خدیجہ وہ سامان پہنچانے غار حرا آ جایا کرتی۔ آج 55 سال کا مرد مجھے چڑھ کے دکھائے، وہاں سٹیپ بن گیا، پھر بھی چڑھ کے دکھائے۔ وہ عورت سٹیپ بھی کوئی نہیں، وہ بہت مشکل پہاڑ تھا، میں نے تو دیکھا ہوا ہے نا۔ تو تشریف لاتی اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آئے نہیں تھے تو آپ کا یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہوتا کبھی ساتھ واپس آ جاتے، پھر باتیں کبھی سامان چھوڑ جاؤ میں 4 5 6 دنوں میں آ جاؤں گا۔ ایک دفعہ آتا ہے کہ امی جان سیدھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تشریف لا رہی تھی تو جبرائیل امین تشریف لے آئے، تو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی شریک حیات خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں آپ کے سامان لے کے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ خدیجہ کو میرا سلام دے دو۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جاؤ میرے حبیب میرے محبوب کی بیوی جو وفا کا ایک بے مثل اور بے مثال، اسے جا کے سلام دے دو۔ جب حضرت خدیجہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدیجہ ابھی جبرائیل امین آئے ہیں علیہ السلام، انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تمہیں خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کا نام ہے سلام، سلامتی کے ساتھ ہے۔ تو امی جان نے فرمایا کہ وعلیکم السلام تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا نام ہی سلام ہے۔ تو بھئی یہ قربانیوں سے آیا، جتنا پیسہ تھا لٹا دیا، لگا دیا، اور پھر اس کے بعد جب مشکلیں آنا شروع ہو گئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ سب سے زیادہ حوصلہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ لے گئی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، وہ جانتے تھے تورات اور انجیل کو، ان سے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا نبی ہے اور اس کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ بھی وہ ہے فرشتہ جو نبیوں کے پاس آتا ہے۔ پھر اور سختیاں حتیٰ کہ مار دھاڑ شروع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرایا جاتا، مارا جاتا، زخمی کیا جاتا، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زخمی کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ ان پہ پابندی لگا دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج، آپ کی بیوی، بچے، آپ کی بچیاں، اب آپ کی بچے تو جلدی فوت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد آپ کے چچا، آپ کی چچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، خاندان کے دوسرے حضرات سارے کے سارے، شیب ابی طالب، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے نا، وہ جو پیلے سے رنگ کی لائبریری اس کے سامنے جو ایک
پہاڑ ہے، اس میں ایک ایسے لگتا ہے کٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر محل ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2.25 سال آپ اور آپ کا خاندان اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان تھے ان کو یہاں پابند کر دیا گیا تھا. سپلائی بند کر دی گئی تھی، کھانے پینے کا سامان بند کر دیا گیا تھا، اور اتنی تکلیف، اتنی مشکل، اتنی پریشانی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی مشکلیں، لیکن آپ نے یہ پیغام بند نہ کیا. اللہ کی مدد رہی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہاں سے باہر آئے تو 2 حادثے پیش آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. محدثین نے لکھا ہے غم کا سال. آپ کی زوجہ، ہم سب کی امی جان دنیا سے پردہ فرما گئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سانحہ تھا. اللہ ان پہ کروڑوں اربوں کھربوں اپنی شان ان پہ رحمتیں کریں. اور آپ کے چچا جنہوں نے آپ کے ساتھ دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد ابو طالب، وہ بھی وفات پا گئے. ان کی وجہ سے قریش آپ کو تکلیفیں نہیں دے پاتے تھے کچھ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین کا کام اتنا آسان نہیں ہے. لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، شادیوں میں بڑی بڑے فتوے بھی لگیں گے، بڑی مخالفت کی اور رشتہ توڑنے کی اور بڑی بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. بعض دفعہ گالی گلوچ بھی برداشت کرنی پڑے گی، بعض دفعہ دھکے بھی لگ جائیں گے. لیکن اگر یہ کل رسول اللہ کے ساتھ ہو رہے کوثر میں جام پینا ہے نا، تو آج یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑے گا. آج جو رسول اللہ کی سنتوں کا ساتھ دے گا میدان محشر میں بھی نبی کے ساتھ وہی ہوگا. آج جو ساتھ نہیں ہوگا تو وہاں کیا ساتھ ہوگا. مشکلات پیش آتی ہیں. جہاں آپ اگر کاروبار کرتے ہیں، جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، کبھی سفر کرتے ہیں، تو گھر سے نیت ہی لے کے نکلے کہ وہاں دعوت دینی ہے. آج یہ مزاج ختم ہو گیا. ہمارے ہاں ساتھیوں میں اتنا مزاج تھا دعوت کا کہ ساتھی جیسے دیوانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو ذکر کی دعوت دیتے تھے، اور جناب جو ذکر پہ لگتا جاتا اس کے حالات بدل جاتے، گھر کی ترتیب بدلتی، اور اتنا بڑا صدقہ جاریہ بنتا ہے کہ اس کی جتنی نمازیں اس کے اعمال کا ثواب ملتا ہے. آج اپنا ہی ذکر ٹھیک نہیں ہے، کسی کو کون دعوت دے گا. آج تو اپنی اتنی مصروفیت بن گئی کہ اپنے اعمال بھی چھوٹنا شروع ہوگی، نمازیں بھی بے ترتیبی ہو گئی، ذکر بھی وقت مل گیا تو کر لیا، تو گیا تو چلا ہی گیا. تلاوت قرآن کے بھی وقت نہیں ہوتا. ہاں اگر وقت ہے تو موبائل کے لیے ضرور وقت ہے. اور بعض لوگ ایک دن میں 10 سے 12 گھنٹے یعنی وہ لوگ ہیں جو درمیانے ہیں. بعض لوگ تو ماشاءاللہ 20 گھنٹے تک بھی استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں سوتے کب ہیں. اور جن دنوں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے ان دنوں تو انہیں کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے. ہائے کاش لیلۃ القدر میں بھی لوگوں کو میں نے ایسے جاگتے نہیں دیکھا جیسے لوگوں کو یہ میچوں میں جاگتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں تو بھئی یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ ہم اس کام کو لے کے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اگر چکرالے میں ہی رہتے تو آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں تھی نا. آپ اتنا پھرے، اتنے بوڑھے عمر، 84 سال کی عمر تھی لگوبے جب دنیا سے گئے، تشریف لے گئے تو سفر ہی کی حالت میں گئے. گلگت بائی روڈ جب آئے تھے مجھے کبھی بھی نہیں بھولے گا جو حضرت کی حالت تھی. میں تو کچھ سفر میں 75-76 میں حضرت کے ساتھ سفر بھی کیے، تو ہم نے اس حال میں بھی دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ، ایک جنون تھا، ایک محبت تھی، ایک عشق تھا، ایک ترتیب تھی کہ ذکر کی دعوت. اور ساتھیوں کو یہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے قلب سیکھا ہے وہ آگے لوگوں کو قلب کرائے، جس کے لطائف ہے وہ لوگوں کو لطائف کرائے. تو مراقبات کرانے کے صرف وہ ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مراقبات نہیں کرا سکتا. بولنے میں بھی وہ آدمی بولے گا جس کے جہاں تک مراقبات ہیں. یہ نہیں ہے کہ قربیت والا ہے تو ذکر کرانے بیٹھے اور مناظر بالا والوں کو کہ چلو تم بھی مناظر بالا میں چلو، تو ایسا بھی نہیں ہے. تو اس طرح یہ میری گزارش ہے کہ آج یہ کام میں محسوس کر رہا ہوں چھوٹتا جا رہا ہے، چھوٹ گیا ہے. ہمارے ساتھیوں کی یہ ترتیب تھی کہ جب ذکر میں اجتماعی میں آتے کوئی نہ آتا تو کوئی 10 بندوں کے اسے ٹیلی فون آتے، یار تم آ نہیں رہے ہو. وہ 4 مہینے نہ آئے، کوئی ٹیلی فون ہی نہیں کرتا، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن رشتہ داریوں میں ایسا نہیں ہو رہا. کوئی شادی کے فنکشن میں نہیں آیا، وہی بیٹھے بیٹھے سارے ٹیلی فون کریں گے، یار تم آئے نہیں ہو، تمہارے بغیر تو مزہ ہی نہیں شادی کا. ہم نے ایک کام ہے جو ہمارے ذمے تھا، ہم نے وہ چھوڑ دیا. پھر اللہ نے ہم پہ ایسے کام لگا دیے کہ ہمیں دیوانہ بنا دیا، اور ہمارے ڈور لگ گیا گردنوں پہ جسے بجا رہے ہیں اور جان نہیں چھوٹ رہی.
تو بھئی میری گزارش ہے جب تک آپ اس کام کو اس ترتیب کو نہیں لیں گے آپ کی اپنی ترتیب بھی نہیں بنے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی نا. الحمدللہ اب 4 ٹائم نیٹ پہ ذکر ہوتا ہے تو بھئی اس میں میرا 1% ہوتا ہے نا وہ بھی میرا نہیں کمال ہے. یہ آپ لوگوں کی برکت ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ لوگ انتظار کرتے ہوں گے تو ان کے انتظار اور اس کی وجہ سے میں پابند ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ کو پابند کر دیتا ہوں. اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. کتنے کتنے سفروں کے دوران اسپتال میں کس کس حالت میں الحمدللہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا, پھر بھی الحمدللہ اللہ یہ کام لے رہے ہوتے ہیں, ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں اتنا زیادہ بیمار تھا کہ میں بیٹھ نہیں سک رہا تھا, بالکل لیٹا تھا. تو یہ جو لیپ ٹاپ ہے نا میرے لیٹا ہوا تو میرے سینے تک وہ میز جو چھوٹا تھا اس پہ رکھ کے تھا. تو میں ذکر کرا رہا تھا. اس حال میں لاہور سے ایک صاحب آئے, ڈاکٹر تھے, تو انہیں اندر لے آئے. تو میں ذکر ختم کیا تو مجھے کہتا ہے ظہیر صاحب یہ آپ اس حال میں ذکر کرا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کافی دن ہو گئے الحمدللہ اللہ مجھ سے ناکارہ کو اس حال میں بھی توفیق دے رہا ہے. تو یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی پابندی کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی پابند کر دیا ہے. آپ بھی جب اپنے آپ کو ہر بندہ کہ میں نے ذکر کرانا ہے, جانا ہے, ادھر جانا ہے یا کرنا ہے یا کسی کو دعوت دینی ہے, آپ دیکھیں آپ کی روٹین بھی ٹھیک ہو جائے گی. بھئی آپ ایک آدمی نہیں آتا تو آپ اسے واٹس ایپ پہ آپ کے 10 روپے بھی نہیں, 10 پیسے نہیں لگتے, چلو یار آپ میں تمہیں ذکر کرا دیتا ہوں 15 منٹ کا واٹس ایپ پہ. الحمدللہ ہم واٹس ایپ کی آپ بات کرتے ہیں, ہم موبائل جو ہے نا یہ لین جو موبائل کی ترتیب ہے اس پہ 4 بندوں کو ایک وقت میں اپنے اس پہ کرتے رہے. الحمدللہ اب لوگوں کے پاس ذرا اور سہولت ہو گئی ہے, انہیں بیل دے کے وہ اپنے موبائل اپنا بھی, بیوی کا بھی, بچوں کا بھی دے کے 4 نمبر وہ کر لیتے تھے. پھر واٹس ایپ کا ترتیب نے الحمدللہ بہت آسانیاں ہمیں بنا دی ہیں. تو بھئی یہ میرا ہی کام کے ساتھ آپ کا بھی کام ہے. آج یہ کام آپ لینا کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی ترتیب کو ٹھیک کرے. بلغوا عنی ولو آیاتی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا پھیلاؤ میری بات کو چاہے ایک کلمہ ہی جانتے ہو. بھئی اتنا آسان ہے, آپ بیان نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, آپ اسے طریقہ ذکر نہیں بتا سکتے تو نیٹ پہ وہ ترتیب ہے, کہیں آپ کو بھیجیں گے وہ طریقہ ذکر. اب تو الحمدللہ جتنے بھی نیک لوگ عورتوں میں تو الحمدللہ بڑی اچھی ترتیب ہے. اللہ کرے مردوں میں بھی وقت دن آ جائے کہ یہ ترتیب ہو تو ان کے کورسز ہوتے ہیں, وہ ایک خاتون ہے وہ سکھا دیتی ہیں, تو باقاعدہ سکھانا ترتیب یہ ساری چل رہی ہے. اور اس طرح اس کے باوجود بھی ہم وہ بھیج دیتے ہیں جس پہ طریقہ ذکر سارا ترتیب ہے, مردوں کو بھی بھیج دیتے ہیں. وہ بھی آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑتی. جہاں آپ دوسرے اتنے کام کرتے ہیں, اتنی آپ کی ترتیب ہے, وہاں آپ اپنے ذمہ لے لیں کہ روزانہ کم از کم, میں کم از کم کہہ رہا ہوں نا, زیادہ کا فکر نہیں کہہ رہا ہوں, کہ ایک بندے کو آپ نے دعوت دینی ہی دینی ہے. جب اللہ کرے کہ 1 سے 2 اور 3 پہ آپ چلے جائیں تو اللہ آپ کو آگے چلاتا جائے گا. اور آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے حلقے بنائے, بڑا اچھی ترتیب رہی. سستی کی وجہ سے آج حلقوں کا نظام بھی کمزور پڑ گیا ہے. سوائے چند حضرات اللہ ان کو اجر دے کہ ان کی ترتیب بہت اچھی ہے, ان کے حلقے بھی اچھے چل رہے ہیں, وگرنہ زیادہ لوگ تو بس ماحول میں ہی بہ گئے, اپنی آپ کو زندگی میں اسے بھی لگا دیا. بھئی آپ اپنا ذکر ٹھیک کریں, اللہ آپ کی تہجد زندہ کریں گے. آپ اپنا ذکر ٹھیک کریں, آپ کی نماز تکبیر اولیٰ سے اور عورتوں کی نماز وقت پہ اور کیفیت اور برکتوں کے ساتھ خشیت کے ساتھ انہیں نصیب ہوگی. یہ ایک نور ہے جو وجود اور روح دونوں کو منور کر دیتا ہے. آنکھوں میں حیا بھی آ جائے گی, زبان سے جھوٹ بھی نکل جائے گا, عورتوں میں پردہ بھی زندہ ہو جائے گا, حیا بھی آ جائے گی. یہ تکبر, یہ کینے, یہ بغض, یہ جھوٹ, یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, یہ فتنے, یہ الزام تراشیاں, یہ سارے کے سارے بیماریاں ہیں, باطن کی بیماریاں ہیں, روح کی بیماریاں. یہ ہمارے دل کو غلیظ بنا دیا ہے. گٹر اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا ہمارے دل گندے ہو گئے ہیں. وہ بت خانے میں اتنے بت نہیں جتنے ہم نے اپنے دلوں میں بت سجا لیے ہیں. یاد رکھیں جس سے نفرت ہوتی ہے نا اس کا بھی ایک بت ہوتا ہے, اور جس کی محبت غیر شرعی ہو اس کا بھی ایک بت ہوتا ہے. ہم نے تو بت خانہ اپنے اندر بنا لیا. یہ اللہ نے تو بنایا تھا کہ یہ قلب سلیم ہے جس میں میرے نور کی تجریاں ہوں گی.
اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک یا اللہ، اللہ میرے دل سے سارے نکال دے، ایک تیری ذات ہو اور میرا دل نور سے، تیرے تجلی سے، تیرے نور کی برکت سے منور ہو جائے، روشن ہو جائے۔ یہ دل کا تو کام تو یہ تھا، ہم نے اس کو دوسرے کام پہ لگا دیا، ہم نے اس سے دوسرا کام لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے سارے کام ہی خراب ہو گئے۔ تو میری گزارش ہے جی، میں حکم تو نہیں دے سکتا، گزارش اور عرض کر سکتا ہوں، اب آپ نے یہ اپنے ذمہ کام لینا کہ میں نے روزانہ ایک کو دعوت دینی ہی دینی ہے، اور جب اس کو ہو تو اسے کہیں چلیں جی میں آپ کو ذکر کرا، اب وہ تمہارے ذکر میں اسے جوڑ دیں ترتیب میں، نہیں ہو پا رہا تو آپ کوئی وقت نکال کے 10 منٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، 10-15 منٹ اسے نکال کے آپ ذکر کرانا شروع کریں، آپ کی روٹین بھی بن جائے گی اور اس طرح ترتیب بھی بن جائے گی۔ وگرنہ ترتیب خراب ہوتے ہوتے ایسے لوگ جن کے ذکر میں کبھی خلل نہیں آیا تھا ان کے ذکر بھی چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے نا، اپنا کام چھوڑ دیں کہ جو انجن ہے نا، انجن چلتے چلتے رک جائے تو صرف انجن نہیں رکتا، پیچھے 100 ڈبہ بھی رک جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں تصوف کو اس میں دیکھ رہا تھا تو وہ لکھ جگہ کہ حضرات صوفیہ میں جب بگاڑ آتا ہے تو پوری امت میں بگاڑ آ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تکوینی امور ان کے وجود سے چلتے ہیں، اور اس جتنی بگاڑ ہوتا ہے اس کا سبب یہ صوفیہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو بھئی آج معاملات بھی سیدھے نہیں ہیں، آپ یقین مانے جسے دیکھو جائیدادوں کے جھگڑے قبضے، جسے دیکھو میاں بیوی کی لڑائی، وہ بیوی کو نوکریانی تو پھر کوئی بات ہے، وہ تو اسے غلام بھی نہیں سمجھتا، جوتی کے برابر بھی جوتی اٹھا کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے کل میدان محشر میں کھڑا ہو کے نا ساری زندگی کی نیکیاں حج زکات دے کے بھی جان نہیں چھوٹے گی، جائز ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم سب سے اچھا ہوں۔ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم تو جو ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن کبھی عورتوں کے، مردوں کے، لوگوں کے ٹیلی فون میسج سے ہی پریشان ہوتے ہیں، یار یہ کون سی نمازیں ہیں کہ آدمی گالیاں بیوی کو دیتا ہے، بچوں کو۔ مومن بس زبان تو نہیں ہوتا، لڑاکا نہیں ہوتا، مومن بد اخلاق نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند اخلاق والا بندہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ مرد اور عورت زبانوں سے پکڑ کے لٹکائے گئے، جیسے گلے سے لٹکائے گئے زبانوں۔ تو میں نے کہا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ یہ فرمایا یہ وہ لڑاکو لوگ ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، اور جب آدمی لڑتا ہے تو غصے کی وجہ سے دیوانہ ہو جاتا ہے، اور غصے میں آپ یقین مانیں آج کل سب سے زیادہ جو کورٹس میں کیس ہیں وہ طلاقوں کے ہیں۔ ہم نے یہ کیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں کیا؟ مسلمان ایسے ہی ہوا کرتے ہیں؟ کبھی آدمی سوچے، اور اللہ جل شانہ مجھے معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ اس سے 10 گنا زیادتی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عورتیں جب جوانی ہوتی ہے تو اپنی ساس کو جناب کھانا تک نہیں پوچھتی، وہ جب بوڑھی ہوتی ہے نا تو جناب بہویں گھر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ بے شک نہیں ہو تو دیکھ، جب ہوگا تو مجھ سے پوچھیے گا۔ میں نے تو میں نے بچوں کو دیکھا جو باپ کے ساتھ اجلتے ہیں اور ماں کے ساتھ اجلتے ہیں اور کرتے ہیں، تو بعد میں بچے اس سے 10 گنا زیادہ کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے باپ کو کہا چلیں آج آپ کو میں لے چلتا ہوں، تو اس نے اپنے باپ کو اٹھا کے کندھے پہ لایا، تو باپ کہتا ہے کہ اس طرح کر کہ تو جہاں جس کنویں میں مجھے پھینکنے جا رہا ہے اس کنویں میں نہ پھینکنا، مجھے کسی اور کنویں میں پھینک۔ تو اس نے کہا آپ کو کیا پتا ہے؟ تو اس نے کہا بچے جب تو نے آج اٹھایا تو مجھے باپ یاد آ گیا، میں نے بھی اپنے کندھے پہ اٹھا کے اسے پھینک کے آیا تھا، تو مجھے آج لگ گیا کہ آج میرا بھی نمبر آ رہا ہے، تو اس طرح کر اس کنویں میں نہ پھینک، کسی اور کنویں میں پھینک، وہاں میرے باپ کی روح ہوگی، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ آپ یقین مانیں، میں ذکر اذکار کی ترتیب کے علاوہ لوگوں کے اتنے بہنیں روڑ گئے، بھائی کھا جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں، وہ کوئی جس کو قرضہ دے قرضہ واپس نہیں دیتا، کوئی حصے ہیرا پھیری کر کے اپنی مرضی کے ریٹ لگا دیتا، کیا کس کس کو روئے آدمی؟ اور ہر آدمی اپنے آپ کو ولی اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے، اور کچھ ہے وہ تویز آگے اور پھونکے مارنا شروع کرتے ہیں، اب تو ولی اللہ بن گئے ہم۔
تو میں ہمارے سلسلے میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ جو پھونکے مارنا اور تویز دینا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھ سے کہا تھا کہ بچے اس طرف نہ آنا، دین دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ساتھیوں میں اپنے طور پہ پیڑھی کر رہا ہے اور اپنا یہ کر رہا ہے تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ گمراہی کا دروازہ ہے اور بربادی، دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا دروازہ ہے، اس لیے کہ ہمارے سلسلے میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے جی، میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام لے کے چلنے والا ہے۔ دیکھیں آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا، اللہ دوسرے بندے پیدا کر دیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری بد نصیبی ہوگی کہ ہم سے کام لے کے کسی اور کو دے دیا جائے۔ آپ کا ایک ملازم ہے، کام سے نہیں کرتا، آپ اسے کہتے ہیں چل یار نکل، دوسرے کو رکھتے ہیں، تو وہ بد نصیب ہوتا ہے نا۔ اللہ یہ دین کا کام بھی ہم سے لے کے کسی اور کو دے دیں گے، اور پھر ہم سوائے پچھتانے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو گزارش ہے تھوڑی سی ہمت کریں، غور کریں، اللہ سے مانگیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ یہ بات ہے یاد کرنے کی، سمجھ ہی نہیں آتی، جس سے پوچھو وہ بس جی سستی ہوتی ہے، نہ کھانے میں سستی، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ دکان پہ، نہ ملازمت پہ، نہ شادیوں کے جانے پہ، نہ کسی اور پہ۔ آج کل تو شادیوں میں 15 دن فنکشن چلتا ہے، 15 دن میں 1 دن ناغہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، سال میں 1 دفعہ آتا ہے، اور وہ جو 4 دفعہ آتا ہے کہتا ہے میں نے تو بہت بڑا احسان کر دیا زاہد صاحب پہ، میں آیا تھا تو میرے لیے تو آیا ہی کوئی نہیں تھا، اللہ کے لیے آئے تھے۔ اور شادیاں ہوتی ہیں تو پورے بیوی بچے بستر سارے لے کے 15 دن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کا گھر ہے اور یہاں کوئی نہیں بیٹھا، اس لیے کہ اس چیز کی اہمیت ہی نکل گئی ہمارے اندر۔ تو بھئی یہ کام کریں، اللہ آپ سے کام لے گا، اور یہ آپ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے لے گا۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت گھر میں بیٹھے دی ہوئی ہے، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے کتنے نقصان کیے، اور جو کچھ ہم جمع کر رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، ہمارے ساتھ تو جانا ہی کچھ نہیں، اور جو جانے والی چیز ہے ہمیں اس کی حیثیت اور اس کی قدر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ چلیں جی صفے بنا لیں۔